السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے ہم چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 33 یعنی 33 پر۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے بارے میں جان سکیں، بیعت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں، فروغ اسلام میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج جان سکیں۔ بیعت عقبہ، بیعت کے معنی ہے اطاعت اور وفاداری کا عہد کرنا۔ بیعت عقبہ نبوت کے 11ویں سال عقبہ کے مقام پر ہوئی، اسی لیے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ بیعت وعدہ کرنا اور وفاداری کا وعدہ کرنا، یعنی ایسا وعدہ کرنا جس کو بعد میں توڑا نہیں جائے گا۔ ابھی عقبہ کے مقام پر ہوئی تو اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ۔ اب اس چیپٹر میں ہم سمجھتے ہیں اب اس کو اولیٰ اور ثانیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اولیٰ کہتے ہیں پہلے کو، ثانیہ کہتے ہیں دوسرے کو۔ اب یہ بیعت عقبہ 2 مرتبہ ہوئی تھی، اس لیے اس کو اولیٰ اور ثانیہ، یعنی پہلی دفعہ جو ہوئی اسے اولیٰ، دوسری دفعہ جو ہوئی اسے ثانیہ کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سبق کی طرف۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حج کے دنوں میں مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم حج کے لیے آنے والے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، مزید جانیے عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پہاڑ کی گزرگاہ ہو۔ مکہ سے مینا کے میدان میں آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا ہے، یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بتایا کہ عقبہ اس جگہ کو عقبہ کیوں کہتے ہیں، جگہ کی وجہ بتا دی، اور اس جگہ پر وہ بیعت ہونے کی وجہ سے اس بیعت کو ہی بیعت عقبہ کا نام دے دیا۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ملاقات یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، کہ 6 افراد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں دین حق کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کیا اور یثرب واپس جا کر باقی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اسلام کی کھلم کھلا دعوت نہیں دے سکتے تھے، لوگوں کو سرعام اسلام کی طرف نہیں بلا سکتے تھے سوائے اپنے خاندان کے۔ ایک واحد موقع وہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا سکتے تھے، وہ تب جب حج کے لیے لوگ آتے اور حج کرنے والے لوگ جب مینا کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھپ کر اپنے پاس بلاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اگر وہ مان لیتے تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو 6 لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب ان 6 لوگوں نے جب قبول کر لیا تو پھر جب وہ واپس اپنے اپنے گھروں میں گئے تو وہاں پر جا کر کیا ہوا، ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اسے ہم کہیں گے بیعت عقبہ اولیٰ۔ ابھی یہاں تک جن 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی، صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کو بیعت عقبہ نہیں کہیں گے، بیعت عقبہ اس کے بعد شروع ہوگی۔ اب ہم پڑھتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ۔ یثرب کے قبیلہ خزرج کے 6 افراد کے ایمان لانے کا اثر یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر عقبہ کے مقام پر ہی 12 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے عہد کیا کہ اب عہد بیعت کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے بیعت کس چیز کی؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت کریں گے، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہ 5 چیزوں کو کرنے کا اور نہ کرنے کا عہد کر لیا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ اب یہ بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی تو بیعت عقبہ، اور یہ پہلی دفعہ تھی تو اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہہ دیا۔ یہ فرق واضح طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ اب کیا ہوا، جب یہ 12 لوگوں نے بیعت بھی کر لی تو کیا ہوا، جب یہ قافلہ واپس روانہ ہوا
تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا سردار مقرر کیا گیا۔ اسلام قبول کرنے والے ان افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور معلم ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب مدینہ منورہ میں ان کی میزبانی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ وہاں تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور تبلیغ کی وجہ سے کیا ہوا، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی نامور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جو وہ 12 لوگ آئے تھے ان میں ان کے قبیلے کے سردار نہیں تھے۔ جب یہ لوگ واپس گئے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ، تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان کے قبیلے کے سردار کو بھی دعوت دی۔ جب سردار نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو ظاہر ہے جب سربراہ اسلام لے آتا، جو کام سربراہ کرتا ہے وہ رعایا کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب ان کے سردار نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی وجہ سے ان کی رعایا بھی اسلام قبول کرنے لگی۔ اب یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافے سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی جس نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا بیعت عقبہ اولیٰ کی تفصیل۔ اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے، خوب یاد کر لیجئے۔ جب آپ کو یہ پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تو بیعت عقبہ ثانیہ بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔